بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک بہت ہی کمال کا وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ وظیفہ بالکل ہی مختصر سا ہے لیکن اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا چلوں کہ جب آپ یہ بالکل چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے اسماء مبارکہ کا، بالکل مختصر سا ہے، چند منٹ آپ کے لگیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس وظیفہ پڑھنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر، آپ کی دل کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ وہ جتنی بھی بڑی سے بڑی، بچپن سے لے کر جو ہے وہ جوانی سے جوانی تک، اگر آپ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں پھر بھی آپ کی وہ حاجتیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل کیجئے، کامل یقین کے ساتھ کریں، مکمل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ رزق میں وسعت، یعنی کہ رزق میں آپ کے برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکت ایسی عطا فرمائے گا کہ بظاہر آپ کے گھر کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے انشاءاللہ اس سے آپ کی آمدنی جو ہوگی وہ بڑھ جائے گی۔ اگر برکت اٹھ جائے تو چاہے ہم لاکھوں کروڑوں بھی گھر میں ہمارے آئیں پھر بھی ہمارے گھر کے حالات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نازک اور ہمیں پریشان کن جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جب رزق کے اندر برکت ہوگی تو پھر انشاءاللہ چاہے چند روپے آپ کے گھر میں آئیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکت ایسی ڈالے گا، برکت ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اضافی ہوں گے۔ تو دوسرے نمبر پر جو اس کی فضیلت ہے وہ ہے برکت رزق کے اندر۔ تیسرے نمبر پر بند راستے کھلنے لگتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ نے شروع کیے ہوں گے لیکن وہ کام نہیں ہوتے، ادھورے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بزنس آپ کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا بہت طرح کی پریشانیاں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کے لیے خود بخود راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، یہ عمل کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسماء مبارک ہیں انشاءاللہ ان کی برکت سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس کی فضیلت کیا ہے کہ آپ کے ساتھ غیب سے انشاءاللہ مدد ہوگی۔ جو بھی آپ کام کرو گے غیب سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کے لیے وہ بہت مشکل کام ہوگا، لیکن جب غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو وہ کام آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تیسرا اور اس کے علاوہ پانچواں اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کو تسکین اور سکون ملتا ہے، آپ کا دل، آپ کی زندگی بالکل پرسکون گزرے گی۔ تو آئیے، یہ آپ کو میں نے بتا تو دیا ہے اس کی فوائد، اب اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ وظیفہ ہوگا۔ تو اتنا کرنے میں بالکل چھوٹا سا ہے لیکن اس کی فضائل اس کے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پرسکون جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے باوضو کر کے، جہاں آپ سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، تاکہ آپ کا رابطہ بالکل مال کے حقیقی سے ہو۔ آپ جو ہے وہ کوئی بھی جب وظیفہ کریں تو آپ سے کوئی بات کرنے والا یا آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو، وہ آپ مسجد میں بیٹھیں یا جہاں بھی آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں پاک جگہ پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر یعنی پہلے بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا 3 مرتبہ، درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا کریمو، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو یا کریمو 1 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا کریمو 2 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا کریمو 3۔ اسی طرح آپ نے 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے عطا کرنے والے، رزق دینے والے، کرم فرمانے والے۔ تو جب آپ 101 مرتبہ یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، تمام حاجات آپ کی پوری فرمائے گا، دل کو سکون ملے گا، ہر کام میں انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ تو مزید اگر آپ کو اس طرح کے کوئی بھی وظائف آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا۔